کیوں نہ ہم اپنے دکھ سکھ اور تکلیفیں اس اللہ سے کہیں جو کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید اور ہمیشہ رہنے والا، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، جسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ تو پھر ہمارا سارا سب کچھ اسے ہونا چاہیے نا، جو ہمارا مذاق بھی نہیں اڑاتا، جو ہمارے عیب بھی نہیں دیکھتا، جو ہم پہ طعن و تشریح بھی نہیں کرتا۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ ہمارے عیبوں پر الٹا پردہ ضرور ڈالتا ہے، وہ ہماری شکلیں نہیں بدلتا۔ دنیا والے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے بڑے سے بڑے غوث کتب ابدالوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ایک لمٹ آتی ہے، ایک لمٹ آتی ہے کہ ان میں برداشت کرنا ایک پیمانہ ہے۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جو بے لوث تھیں، بے لوث ہیں اور بے لوث رہیں۔ کون؟ اللہ اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایون دیٹ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب ان کی امت کو پیش کیا جا رہا ہوگا اور میرے نبی سجدہ فرما کر اللہ کے حضور امتی امتی کہہ رہے ہوں گے اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد امت کی سفارش کرنا شروع کریں گے تو فرشتے مخاطب ہو کر کہیں گے یا رسول اللہ ان کے بارے میں سفارش نہ فرمائیے۔ کیوں؟ آپ کو نہیں معلوم تھا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ یہ دین سے منحرف ہو گئے تھے۔ میں ان لوگوں کی بات کروں جن کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وسلم نے مرتدین کے ساتھ جہاد، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد، جنہیں دین کو مذاق بنا دیا۔ ہم جب تک دین کو اپنے مطلب کے لیے آن کرتے رہیں گے انہی چیزوں سے فرقہ واریت، مجھے میرے مطلب کا فتویٰ اہل تشیع میں ملے گا میں وہاں جاؤں گا، مجھے میرے مطلب کا فتویٰ اہل حدیث میں ملے گا میں ان کو آن کروں گا، مجھے میرے مطلب کا فتویٰ بریلوی حضرات سے ملے گا میں وہاں جاؤں گا، میرے مطلب کا فتویٰ مجھے علماء دیوبند سے ملے گا میں وہاں جاؤں گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین سیکھا کہاں سے جائے، کس کو صحیح کہا جائے، کس کو غلط کہا جائے؟ کوشچن ہے یہ کوشچن اس دن آپ نے میرے سے بھی کیا کہ سر اللہ نے قرآن پاک کو ایک کانسٹیٹیوشن بنا، ایک آئین ہے، ایک دستور زندگی ہے، دستور حیات ہے، بتا دیا خیر اور شر کس کی طرف سے؟ اللہ سے، یہاں تک بھی بتا دیا۔ اس کو فردر ڈیفائن جو اس کی تشریح ہے، جیسے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، تو اس کی تشریح کون کرتے ہیں؟ جو آئین کا وکیل ہوتا ہے، چونٹی کے بیرسٹرز ہوتے ہیں، قانون دان ہوتے ہیں، اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس کو ڈیفائن کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا، ڈسکرائب کیا، اور اس پہ خود بھی اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے زندگی۔ اب جو چیز ان چیزوں سے باہر ہے اور وہ ہماری انسانوں کی بنائی گئی ہے، اس میں جنگ ہے، قرآن کی ایک آیت کو ذہن میں رکھ لینا ہے، اللہ نے آپ سے روز قیامت میں یہ سوال نہیں کرنا کہ تم نے جو نماز پڑھی تھی وہ ہاتھ کہاں باندھ کے پڑھی۔ اللہ نے آپ سے یہ سوال نہیں کرنا کہ آپ نے رفع یدین کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ میں نے کل بھی آپ کو ایک بات کی تھی، سوال ہے نماز قائم، جیسے آپ کا دل، آپ کا ایمان مطمئن ہوتا ہے، ادا لازمی کرو، ہاتھ چھوڑ کر کریں، ہاتھ چھوڑ کر کریں، رفع یدین کر لیں، احادیث میں موجود ہے، انکار تو نہیں ہے، نہیں کرنا مت کرو، ہاتھ سینے پہ باندھنے باندھو، ہاتھ ناف پہ باندھنے ہیں، زیر ناف باندھنے باندھو، لیکن پڑھو،
حقوق اللہ کے فرائض پورے کرتے رہو. حقوق العباد جو بنیاد اور اہم ہے آپ کی لائف میں، جب آپ حقوق العباد پورے کرنا شروع کر دو گے آپ کی زندگی میں جب تک دو ہی پالیسیاں رہیں گی، اپنے لیے اچھا، اپنے لیے کمفرٹس والے ڈیسیژنز، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جانا اور پھر دوسروں کے حقوق کو غصب کر جانا اور پھر کہنا اللہ کہاں ہے. یہ مصیبتیں کہاں سے؟ عمران خان غلط، نواز شریف غلط، آصف زرداری غلط، فلانا غلط، فلانا غلط. وہ غلط نہیں ہیں، ہم غلط ہیں. جیسی روح ہوں گی ویسے فرشتے ہوں گے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے. ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ میرے نبی کا فرمان ہے. اسی سے انکار ہے، اسی سے انکار ہے. جب آپ اور امت اچھی ہوگی تو اللہ حکمران بھی ٹھیک. مجھے بتاؤ، ٹو بی فرینک، خیر آپ تو بچی ہیں، آپ نہیں جاتی ہوں گی، خواتین تو نہیں جاتی ہوں گی، آپ مجھے بتائیں فجر کی نماز میں ہماری کتنی اسٹیپ ہے؟ بہت کم ہوتی ہے نا. اور جمعے کی نماز میں بہت زیادہ ہوتی ہے. جمعہ فرض ہے، فجر کی نماز فرض نہیں ہے. جو فجر کی اذان ہے اس میں مؤذن جو ہے وہ اللہ کا بلاوا نہیں دیتا، اس میں نہیں کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نہیں کہتا. کہتے تو حی علی الصلاۃ جو اللہ کا حکم ہے، میں ایز اے ٹیچر میں آپ کو بلاتا ہوں، آپ نہیں آتے. دوسری دفعہ بلاتا ہوں آپ نہیں آتے، تیسری دفعہ بلاتا ہوں آپ نہیں آتے، آپ مجھے ڈس اوبے کرتے ہو، تو کیا میرے دل میں آپ کے لیے عزت رہے گی؟ اٹس مین آپ اللہ نے اعلانیہ مجھے ڈس آن کر رہے ہیں، آپ میری رسپیکٹ نہیں کر رہے، تو کیا آپ میری گڈ لسٹ میں ہوں گے یا میرے فرما بردار ہوں گے؟ جب مؤذن، آج ایک دنیا کے انسان کو اگر غیرت آ سکتی ہے، غیرت اللہ نے اعلانیہ اذان کان میں پڑی ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم نہیں جاتے، تو کیا یہ اللہ سے ڈبل پالیسی نہیں ہے؟ میں لکھ کر دیتا ہوں، لکھ کر دیتا ہوں، نوٹ کر لیں، اگر میں غلط ہوں میرے گریبان پکڑ لیجیے. جس دن مسلمان، خواہ وہ کسی فرقے کے، کسی فقہ کا ہے، جس دن مسلمانوں کی جمعے کی نماز کی اسٹرینتھ اور فجر کی نماز کی اسٹرینتھ ایکول ہو جائے گی، دنیا سے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، مسلمانوں کے زوال ختم ہو جائے گا. 80% مسلمان فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا، 80%. اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے یا میں نے یا گرلز یا بوائز، آپ مجھے یہ بتائیں اللہ کو آپ نے ووٹنگ کے ذریعے سلیکٹ کیے؟ مت دے رہے اللہ کو ووٹ، آپ نے ووٹ دیا اللہ کو، وہ تب جا کے اللہ بنے. فارسی میں اللہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خدا. کیا؟ خدا خود بنے، اپنی طاقت پہ، اپنے بل بوتے پہ بنے. ہے کوئی اللہ کے مقابلے میں؟ کوئی ہے اللہ کے مقابلے میں؟ کوئی اللہ کی اپوزیشن پارٹی ہو، کوئی اللہ کو کہہ سکتا ہو کہ جی کولیشن گورنمنٹ ہے؟ ان الحکم الا واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن مہیمن العزیز الجبار المتکبر. مہیمن ہے. مت دو اللہ کو، لیکن منافقت مت کرو اللہ کے ساتھ. یہ احکامات اپنے لیے نرمی والے، دوسروں کے لیے کیوں؟ اپنے حقوق کے لیے تم فریادی بن جاؤ اور دوسروں کے حقوق تم پورے نہیں کرے. میں بیوی کے حقوق پورے نہ کروں اور اس کے ریٹرن میں کہوں یار وہ میری رسپیکٹ نہیں کرتی. اللہ نے جو اس کو مقام دی ہے، جو اس کے رائٹس رکھے میرے اوپر، میرا حق، جو میرے ماں باپ کے حقوق ہیں میرا حق بنتے ہیں. میں نہیں
میں نہیں وہ پورے کروں گا، پوچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی، پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور پھر میں فریاد کروں کہ میری زندگی میں برکت نہیں ہے، کہاں سے آئے گی؟ مجھے سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے، مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری زندگی سے برکت کیوں ختم ہو رہی ہے اور کہاں پر ختم ہو رہی ہے، کہاں غلطی ہے، کہاں کوتاہی ہے۔ جب میں اپنا محاسبہ اکیلے میں بیٹھ کے خود کروں گا، توبہ کروں گا اور اس کا مداوا کروں گا، ماں باپ حیات نہیں ہے، دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اگر موجود ہیں ان سے معافی مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے، بہن بھائی چھوڑ چکے ہیں، ان سے جا کے صلح ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، لوگ قتل معاف کر دیتے ہیں، تم بہن بھائی آپس میں ایک مرلے، ایک فٹ اور ایک ایکڑ پر مرنا جینا ختم کر کے بیٹھ گئے۔ تم اگر کسی کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر توقع کیسے رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تم کسی کو ایک مرلہ معاف نہیں کر سکتے، کسی کی ایک غلطی کو معاف نہیں کر سکتے، تو کیسے اللہ سے معافی کے طلبگار رہو گے کہ ساری زندگی جو گناہوں میں گزار دی اللہ تمہیں معاف کرے۔ انگریزی کی کہاوت ہے نا، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، اور شیکسپیئر says that respect is commanded not be demanded۔ انسان اپنی عزت خود کرواتا ہے، زبردستی کسی سے کمانڈ نہیں کر سکتا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرا بچہ پھر ویسے بن جاؤ جو اللہ سے توقع کرتے ہو کہ اللہ تمہاری ماننا شروع کر دے، تم دنیا والوں کی ماننا شروع کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے، تم دنیا والوں کو معاف کرنا شروع کر دو۔ جائز بات ہے، غلط بات ہے؟ اصول ایسے ہی ہونا چاہیے نا، میں کسی کو معاف کروں گا تو اگلے سے توقع رکھوں گا نا کہ وہ مجھے معاف کرے گا۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنا چھوڑو، لوگوں کی خامیاں کوتاہیاں چھوڑو، لوگوں کی پردہ پوشی کرنا شروع کر دو کہ اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنو کہ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمانا شروع کر دے، لوگوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنو کہ اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت دینا شروع کر دے۔ بیسک ہم باوضو رہنا شروع کر دیں، ہماری زندگیوں میں برکت، کثرت استغفار شروع کر دیں، زندگیوں میں برکت ہی برکت ہے۔ میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، مولوی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، پیر فقیر کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ سورۃ النور میں اللہ نے فرمایا نا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، اور تمہاری مدد کی جائے گی، وَيُمْدِدْكُمْ، اور تمہاری مدد کی جائے گی، بِأَمْوَالٍ، مال و دولت سے، وَبَنِينَ، اولاد سے۔ تو ہمیں پیر و فقیروں کے پاس بھاگنا پڑے گا؟ مشہور بات ہے، سر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ایک سواری ہے اور کہا کہ اولاد نہیں ہے، حضرت حسن نے فرمایا کثرت استغفار کر، اس نے کہا کثرت استغفار، کہا استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کثرت سے پڑھا کر اللہ تجھے اولاد عطا فرمائے گا، 10 بیٹے دے گا۔ حضرت امیر معاویہ ہنس پڑے، کہا حسن ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، 10؟ ہاں کہہ دیا تو کہہ دیا، اور اللہ عطا فرمائیں گے، اللہ عطا فرمائیں گے۔ جو سوالی تھا وہ آیا اور آ کر حضرت امیر معاویہ کو ساتھ لے کر آیا، بڑا تحائف کے ساتھ پھل اور ٹوکرے اٹھائے ہوئے لے کر آیا حسنین کریمین کی خدمت میں، کہا حسن یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا۔ کہا کیسے؟ کہا آپ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو صرف جب پورا ہوا تو آیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا 10واں بچہ پیدا ہوا ہے، 10واں بیٹا پیدا ہوا ہے تو تب ہے۔ میرے معاویہ ہنس پڑے اور کہا حسن آپ نے کیسے کہا تھا، اور یہ وظیفہ وغیرہ اور یہ سارا کچھ کہاں سے استدلال کیا، کہاں سے سیکھا؟ حسن نے جواب دیا، کہا کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ امیر معاویہ کاتب وحی، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا قرآن میں نہیں ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، 29واں سپارہ سورۃ النور، کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا کسے؟ مال و دولت سے، بِأَمْوَالٍ، مال و دولت سے،
وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا، اور جنت کی نہریں اور جنت کے اعمال جو ہیں وہ بھی عطا کرے گا. اپنی زندگیوں کو سیلف اسسمنٹ، میں کہاں پر ہوں. سیلف اسسمنٹ از دا بیسک کی آف اینی سکسیس. رائٹ اور رانگ؟ صحیح ہے نا. آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ مجھے بتائیں سیلف اسسمنٹ. اب وہ میرا فلاں پیپر رہ گیا، مس ہو گیا، فیل آ گیا یا نمبر کم آ گئے، کیوں آئے؟ محاسبہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پیپر دینے کے بعد آپ لوگ آ کے وہ باہر پوچھیں گے ہاں یار یہ کوشچن مس ہو گیا، یار یہ غلط ہو گیا. یہ کیا ہے؟ اسسمنٹ ہے نا، محاسبہ کریں نا. تو اپنی زندگیوں میں سیلف اسسمنٹ کریں. جب آپ کی زندگی میں سیلف اسسمنٹ آ جائے گی، کثرت استغفار کو معمول بنا لیں. جو اللہ نے فرما دیا، نبی نے کر کے دکھا دیا، صحابہ نے کر کے دکھا دیا، ٹھیک ہے، اس کو اپنی زندگی دار و مدار اسی پہ کر دیں. دوسری چیز یہ حقوق اللہ کی، حقوق العباد میں میرے نبی نے جو جو حقوق بتائے ہیں، ان کی جو بیسک چیز ہے، اور وہ معاشرے کے لیے امپورٹنٹ ہے، معاشرے کے لیے امپورٹنٹ ہے، ان پہ عمل شروع کر دیں. پھر دیکھیں آپ کی زندگیوں میں ناکامیاں آتی ہیں، امت پہ زوال ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، مسلمانوں کے زوال ختم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اللہ کے ساتھ منافقت چھوڑو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منافقت چھوڑو. نماز پڑھتے ہیں نا. آج میں آپ کو آسان ٹپ بتا دوں، آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، گھر میں پڑھتے ہیں، آپ بیگم کے ساتھ جماعت کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے؟ دین اجازت. افضل کیا ہے، اعلیٰ کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے، بیگم کے ساتھ جماعت، بچوں کے ساتھ جماعت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو کیا جب آپ گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جماعت کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس گھر میں برکتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ افشوا السلام بینی و بینکم، آپس میں سلام. بزرگوں کی عزت، چھوٹوں سے شفقت کرو. تو کیا ان بیسک چیزوں پہ آپ عمل کرنا شروع کریں تو زندگی میں تکلیفیں مصیبتیں رہیں گی؟ کیا آپ کی زندگی میں زوال رہیں گے؟ اور زندگی میں اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. اور یہ وہ وظیفہ دے رہا ہوں جس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کثرت استغفار آپ کی زندگیوں کے گناہوں کو بھی اور زندگی کے دکھ اور تکلیفوں کو ایسے مٹا دیتی ہے، ایسے مٹا دیتی ہے. میں کہتا ہوں آپ کی زندگی میں اتنے گناہ ہیں نا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے. سینڈ کمپوننٹس، ریت کے ذرات ایک ڈیزرٹ میں کتنے ہوتے ہیں؟ کین یو کاؤنٹ دیٹ؟ اتنے زیادہ گناہ، اتنے گناہ ہے کہ آسمان اور زمین بھر دیں. سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. سچے دل کے ساتھ اللہ بہت ہو گئی، اللہ بہت ہو گئی، اللہ تو معاف کر دے. اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا ہے کون؟ یا تو وہ در بتا دے کہ ہم کسی اور در پہ چلے گئے. جب نہیں ہے اللہ کرنا ہی تو نے تو اللہ کر دینا. جیسے ماں باپ کے ساتھ لاڈ پیار کرو، یہاں لاڈ پیار کرو. اور اللہ تو انکار کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو دھتکارنے والا نہیں ہے، اللہ تانے بھی نہیں دیتا، اللہ جتاتا بھی نہیں ہے، اللہ نفرت بھی نہیں کرتا. تم مالدار ہو، غریب ہو، اللہ کو اس چیز سے غرض نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک متقی اور زیادہ عزت والا کون ہے؟ متقی. اکرمکم، تفصیل کثیر، بڑائی کثیر، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اتقوا، متقی، ڈرنے والا، پرہیزگار. میرے والد صاحب حضرت مولانا مفتی عطا اللہ صاحب، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمایا کرے. مثال دیتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ جس ٹہنی پہ پھل لگتا ہے نا وہ جھک جاتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اکڑی ہوئی ٹہنی پہ پھل لگتے ہیں، اگر لگ بھی جائے تو آندھی یا طوفان آئے گا یا بارش آئے گی، وہ ٹوٹ جائے گی کہ نہیں ٹوٹے گی. زندگی میں جھکاؤ پیدا کرو، اللہ کی قسم کامیاب. بزرگوں کی عزت کرنا شروع کرو. میرا نبی تو یہودیوں کی عزت فرماتے تھے. تو ایک دفعہ وہ یہودی گزرنے لگے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جگہ بہت تنگ تھی، تو آپ دیوار کے ساتھ چپک گئے کہ وہ آسانی کے ساتھ گزر جائے. صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی تھا.
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے سفید بالوں سے حیا کر کے تمہیں کیسے کرے. ٹو بی فرینک، ہم کتنے بڑوں کو سلام کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی سلام کرتے ہیں تو ہم کریں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ آپ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینی و بینکم آپس میں محبت اور سلام کو پھیلاؤ، اللہ تمہارے دلوں میں محبت بڑھا دے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، سلام پھیلاؤ، کثرت سب، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل تمہارا اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہے یا استغفر اللہ کی تسبیحات کرتے رہو، تو مجھے بتاؤ تمہاری زندگی میں سکون آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کامیاب ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ دیز آر دا بیسک تھنگس. ٹھیک ہے، ہمارے یہ بیسک پوائنٹس تھے کہ ہمارے زوال کی وجوہات کیا ہیں، فرقہ واریت کی وجوہات کیا ہیں، بیسک اکارڈنگ ٹو یور نالج، کہ آپ کی کلاس کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کے علم کے مطابق کہ جتنا آپ ٹالریٹ کر سکیں اس کے مطابق بات کیا مسلمانوں کی بیسک زوال کی وجوہات یہ ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہماری زندگیوں میں برکتیں کیوں ختم ہو گئی ہیں، اللہ کی ناراضیاں کیوں ہیں، مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں. These are the basic points. So I will conclude the words. اللہ پاک جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے. اللہ پاک ایمان والی زندگی دے. اللہ خاتمہ بالخیر کرے. اللہ ہمارے اساتذہ کی، ہمارے ماں باپ، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے. اگر جن کے ماں باپ وفات پا چکے اللہ ان کی بخشش فرمائے. جن کے گھروں میں مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کو دور فرمائے. اوروں کے لیے دعا کرو گے اللہ سب سے پہلے آپ کو عطا کرے. یہ زندگی کا اصول ہے، یہ میرے نبی